الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ محترم المقام مومنین کرام، حاضرین و ناظرین و ناظرات، سخاوت القرآن کے نام پر بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی آج 25ویں نشست ہے، اور آج کے بعد انشاءاللہ 5 ویک کے بعد درس ہوگا، کیونکہ رمضان آ جائے گا۔ آج کے درس میں سب سے پہلے تو ہم آیت نمبر 101 میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ پڑھیں گے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب ان یہود و نصارہ کے پاس رسول آئے اور وہ کتاب بھی لائے جو تصدیق کنندہ تھے، رسول بھی اور کتاب بھی سابقہ انبیاء اور کتب کی، تو ایک گروہ ایسا آیا اہل کتاب کا کہ انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ گلہ ہے اللہ کا، شکوہ ہے خدا کا اہل کتاب سے، اور آج شکوہ حضور کا ہے اہل قرآن سے بھی، کہ آج قرآن کو حضور کی امت نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ تبھی تو حضور قیامت کے دن کہیں گے ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ بار الہ میری کمپلینٹ درج کر اپنی عدالت میں کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ھذا القرآن۔ تو گویا اللہ کا شکوہ یہود کے لیے تھا، نصارہ کے لیے، حضور کا شکوہ ہے آج امت مسلمہ کے لیے، جن کے پاس شادیوں میں جانے کا ٹائم ہے، مجال شادی قضا کریں، وہاں ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، کمال ہے، یعنی دائمی مریض وہاں شیر کی طرح جاتے ہیں، اور شیر طبیعت والے درس قرآن میں بھیڑ کی طرح آتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب ہے یہ شکوہ۔ دوسری آیت میں یعنی 102 میں جادو کا ذکر ہے۔ جادو آج سن لیجئے، جادو کی ابتدا ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، پھر اللہ نے اس کو ختم کر دیا، پھر دوبارہ شروع ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد۔ حضرت سلیمان کیونکہ بات کرتے تھے جنوں سے، پرندوں سے بھی، جانوروں سے بھی، ہوا پہ اپنی بساط بچھا لیتے تھے، چادر بچھائی اور چل پڑے، ہوا سے کہا کہ چل لے چل بابل سے مثلا کوفہ لے چل، وہ ہوا پہ جا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جو طریقہ تھا کسی نبی کا اور نہیں رہا۔ تو لوگ بڑے امپریس ہو گئے جب حضرت سلیمان کی ڈیتھ کا، تو آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ہوئی تھی، کھڑے تھے عصا کی ٹیک لگائے ہوئے۔ تو یہ مقام کون سا جو بابل، وہی ہیکل سلیمانی جہاں پر ہے، عراق میں نہیں ہے بابل؟ عراق نینوا کے، یعنی کربلا سے تقریباً 40 کلومیٹر دور۔ اگر آپ کربلا سے نجف جائیں تو راستے میں آتا ہے، تقریباً 40 کلومیٹر پہ آ جاتا ہے۔ بابل نام ہے، بیبلان اسی کو کہتے ہیں، بیبیلان جو کہتے ہیں نا، بیبیلان وہ یہی ہے، یعنی بابل کو ہی، اور ایک بابل بھی ہے، وہ ہے ایران میں، بابل یا بابل بھی کہتے ہیں اس کو، وہ ایران میں ہے، یہ بابل ہے۔ آ جائے گا لفظ اس کا، آئے گا جی، جی ہاں جی ہاں،
वो पत्ते खेलते थे ना हुकूमत के पत्ता लीफ किसका मतलब? बाबिल बाबिल। बेबीलोन अच्छा। बेबीलोन। अच्छा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में दीमक ने खा लिया असा को, खड़े थे, खड़े ही रहे। दीमक जब खा गई तो गिरे तो पता चला वो तो मर चुके हैं, कब से मर चुके हैं वो तो। ठीक है, ये उनकी डेथ की सिग्निफिकेंस थी। नहीं, पता ही नहीं चला, वो समझ रहे हैं कि जिंदा है, खड़े असा लिए खड़े वो। काम कर रहे हैं। हाँ, जिन जी माल बना रहे हैं। माल बना रहे। हाँ। अच्छा, अब इनके बारे में क्योंकि बड़ी अजीब खारिकुल आदात चीजें नमूदार हुई थी, तो लोगों के अंदर एक सस्पेंस था कि भाई ये बहुत ही जबरदस्त नबी है, भाई इनके तो बाप को ये इज्जत न मिली जो इनको मिली है ना। ला यंबगी ले आहदिन, ऐसी हुकूमत दे, ऐसा मुल्क दे, किसी और को ना दिया हो। ये इनकी दुआ है ना, किसी और को नहीं, बस मुझे दे। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, यहां ले लो हिस्सा, जन्नत में आखिर में जाओगे। अब जन्नत में सबसे आखिर में अंबिया में सुलेमान जाएंगे, क्योंकि तुम्हें यहां ले लिया ना हिस्सा अपना। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूरी दुनिया का निजाम वही है ना, ये वही अर्ज तो कर रहा हूं। मुल्कन ला यंबगी ले अहद, ऐसा मुल्क अता कर जो किसी को ना दिया हो। अल्लाह ने कहा बिल्कुल देता हूं, मगर मैं हूं आदिल, यहां दूंगा तो वहां नहीं दूंगा, यहां आपको सब पे भारी कर दूंगा, वहां सबसे पीछे कर दूंगा। तो हमारे जो भाई बेचारे परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं कि यहां पैसा नहीं मिल रहा, वहां मिलेगा इंशाअल्लाह। यहां बीवी लड़ रही है मसलन, तो वहां हूर मिलेगी, थोड़ा सा सब्र कर ले। तो दूसरी आयत में किस्सा हजरत सुलेमान और किस्सा जादूगरी यहां यूं शुरू हुई कि जब सुलेमान फौत हो गए अलैहिस्सलाम, तो उनके तख्त के नीचे शैतान कमीने ने कुछ पेपर रख दी, उस पर वो जादू की चीजें लिखी हुई थी। उसने कहा तुम्हारा जो नबी ये सारा इख्तिदार लेकर गया इन कागजों की वजह से, तुम भी अगर इन कागजों पे चल पड़ो तो तुम भी सुलेमान बन जाओगे। इंसान हरीस तबीयत तो है, लालच तो इंसान के अंदर है ही सही। तो वो असल में जादू था, और जादू का पहला हमला मियां बीवी पे होता है, मियां बीवी की लड़ाई, आसाब पे, स्टमक पे, ये सब होते हैं हमले, मगर पहला हमला जो जादू का है मियां बीवी पे है। मियां बीवी की मैट्रिमोनियल लाइफ सस्पेंड हो जाएगी फौरन, एक दिन में। इधर जादू हुआ, उधर मियां को बीवी अच्छी नहीं लगेगी, बीवी को मियां अच्छा नहीं लगेगा, बगैर किसी वजह के। तो ये उन्होंने शुरू किया। अल्लाह की जात ने वहां दो फरिश्ते भेजे, एक का नाम हारूत, दूसरे का मारूत, कि जाकर वो सिखाएं कि जादू का तोड़ कैसे हो। और उन कमबख्तों ने उनको भी जादूगर कहना शुरू कर दिया, जैसे हुजूर को नहीं कहा साहिब ये जादूगर है, या मौलाना को कह देते हैं, मौलाना को वो एक ईमेल जो आई थी उसमें हमें भी जादूगर लिख दिया। अब जादूगर नहीं है हम, जादूगरी तो कुफ्र है, हराम है, हम तो जादू का तोड़ करते हैं। तो ये दूसरी आयत में सारा किस्सा वो है। अलबत्ता एक उम्मीद भी दिलाई गई कि अल्लाह ताला अगर करम करे तो जादूगर दुनिया के सारे इकट्ठे हो जाएं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जादूगरी बहुत मशहूर है, आप जानते हैं कि जादूगर थे वो के सहारा तो साजिदी मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो जादूगर सारे के सारे फेल हो गए थे। हुजूर के सामने जादूगर थे, औरतें धागे वाली, जंतर मंतर करने वाली जो औरतें थी, ये जंतरी, पता है जंतरी, जंतरी को जंतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जंतर होते हैं। तो मैंने कहा कि मंत्री में निकालनी चाहिए, मंत्री, हाँ वो जन्म पत्री वगैरह जो होती है ना। हाँ, तो ये दूसरी आयत में। अब तीसरी आयत में एक पैगाम और है कि अगर सारे के सारे मोमिन हो जाते और मुत्तकी हो जाते तो फिर जादू वगैरह से न डरते, बल्कि तकवा
ان ساری چیزوں کا علاج ہو جاتا. اس کے بعد انشاءاللہ جو 104 آیت ہے اس میں ایک اور پیغام ہے. ولما ملاحظہ فرمائیں 101 ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آ گئے رسول ان کے پاس اللہ کی جناب سے، اندہ طرف، مصدق لما معہم، وہ رسول تصدیق کنندہ تھے اس تورات کی جو ان کے پاس تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک فریق صاحبان کتاب کا انکار کر گیا. نبذہ کل گزر چکا ہے، کل بھی یہ لفظ آ چکا ہے. نبذہ یاد ہے نا، نبذہ وہ توڑ دینا، نبذہ کہتے ہیں توڑنے کو، وعدہ توڑ دینا. وعدہ کیا ہے کہ شادی میں آئیں گے، ماشاءاللہ مجالے توڑے، نہ بلایا ہو تب بھی آئیں گے. میں ایک شادی میں ایک صاحب کو میں نے ایسے ہی کال کر دی، میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں یار نکاح پڑھنے. ارے حضور بلائے تو نہیں. میں نے کہا یار شادی میں کیا بلانا ہوتا ہے، چلو آگے. ادھر کہا درس قرآن میں نہیں آئیں گے مولانا نے، ہمیں تو کہا ہی نہیں. درس قرآن کے لیے مولانا کو محنت کرنی چاہیے، شادی کے لیے بغیر دعوت کے جانا چاہیے. ماشاءاللہ دیکھیں نا کیا ترقی ہو رہی ہے. حالانکہ سخی شاہ صاحب نے شادی والا اہتمام کر دیا، کھانا بھی کھلاتے ہیں. سخی شاہ صاحب تو بیچارے ہر روز ہی شادی کرا رہے. اگر کھانا شادی ہے تو ہر روز ہی. ہر روز یہاں پر موجود ہے. جی ہاں، ہمارے گاؤں کا شاہ جی ایک بابو تھا، بابو، وہ ہمیں سمجھ نہ آئے، وہ کہتا تھا ہر ہفتے وہ شادی پہ اس کو دعوت ہوتی ہے ہر ہفتے. ہم بھی چلے گئے، ہمارے گاؤں کا تھا، ہم تھے اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے وہ بڑا تھا، اسی کے ہم ٹھہرے. اس نے کہا کہ بھئی یہ کپڑے ذرا اچھے پہنو. ہم گاؤں کے تھے، ذرا اسے وہ سوٹ پہنا اور جا کے جناب کسی پتہ نہیں کوئی بڑا سا ہوٹل تھا اس میں ہم گھس گئے. کھانا وانا کھا کے آ گئے بھائی. ہم نے سمجھا اس کا دوست ہوگا. اس نے کہا ایسے ہی میں چلا جاتا ہوں، کون پوچھتا ہے. دیکھیے یہاں ماشاءاللہ ہر دوسرا بندہ بابو ہے، وہ بل بلائے مہمان. دیکھیں نا اللہ کے گھر میں آنے میں تکلف ہو رہا ہے. ہاں تکلف آگا دیکھیے، اور بندوں کے ہاں جانے میں کوئی تکلف نہیں. آج وہ ہے دوپہر کو، آج ڈاکٹر صاحب نے ہم سے پوچھا کہ روزہ، میں نے کہا آج روزہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ آج تو باربیکیو ہے، آج روزہ ہم قربان کر رہے ہیں باربیکیو کی خاطر. نماز پڑھانی ہے نا آقا، وہاں پر کیا کریں، نماز پڑھائیں گے، چلو کم از کم کچھ کچھوں والے نماز پڑھ لیں گے، کیا کریں. اب یہ ہم نے کچھوں والوں کو بھی پڑھانی ہے، شوق والوں کو نماز پڑھانی، تاکہ نماز کا رواج تو رہے نا. تو یہ آیت آ رہی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ. کس کو چھوڑا، کس کو چھوڑ گئے وہ؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. نبذ چھوڑ گئے کتاب اللہ، کس کو؟ اللہ کی کتاب کو، یعنی قرآن کو. وراء ظہورہم، کہاں چھوڑ گئے؟ پشت کے پیچھے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا قرآن کو. جیسے آج بہت سارے مسلمان، آپ تو خیر ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں اور بہت خوش قسمت ہیں، امریکہ میں رہنے والے بھی، مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہاں رہنے والے بھی ختم قرآن کرتے ہیں، الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں. یہاں بھی لوگ ماشاءاللہ بیویاں قرآن پڑھتی ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور انہیں بھی سلامت رکھے جو نہیں پڑھ رہے. حاجی سلامت صاحب کے ذریعے ان کو بھی اللہ سلامت رکھے اور وہ بھی قرآن انشاءاللہ پڑھیں. اب رمضان آنے والا ہے، یہ تو سپرنگ ہے، قرآن کی بہار ہے، بہار آ رہی ہے. ہمارے ائمہ 40 ختم قرآن کرتے تھے، ہم سے ایک بھی نہ ہو. ہاں وہی ہے نا، ظہر وہی، ظہر ظاہر وہی، ایک ہی مادہ، ایک ہی ظاہر، اظہار، ظہار، یہ مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی مادے سے. وراء ظہورہم، یہ پشت کو ظاہر کہتے ہیں، پشت کو. ظہیر، ظہیر سے ظہیر، ظہیر یعنی پشت پناہ، پشت پناہ. ظہر وہ بھی، وہ پشت پناہ ہوتی ہے نا آپ کی پشت پناہ ہی کرتی ہے.
آپ کی وہ پشت پناہی کر رہی ہے نماز. کأنہم لا یعلمون، گویا یہ کچھ جانتے ہی نہیں. ایسے انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا جیسے جانتے ہی نہیں ہے. اب آج دیکھ لیجئے نا، ماشاءاللہ آج 13 سال پلس ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے. ایوریج درس قرآن کی دیکھ لیجیے. اس بروکلن میں کم از کم 200 ایکٹیو مومن رہتے ہیں، کم از کم 200 ایکٹیو مومن ہیں. عید میں 300-350 کی ایوریج ہوتی ہے، 400 کی بھی کبھی ہوئی ہے. چلو 300 ہی کر لیجئے تو وہ 300 تو ہے نا. اب 300 میں سے کبھی 30 تو نہیں ہوئے آج تک. 10% بھی قرآن کے خادم نہیں ہے. قرآن تو پڑھتے ہوں گے یقیناً انشاءاللہ. خادم قرآن 30 بھی آج تک پیدا نہیں ہو سکے. 300 میں سے 30 بھی نہیں. ایک اور جگہ ہے جہاں میں گیا تو مجھے 2-4 دفعہ انہوں نے فجر کے وقت بلایا کہ فجر میں نے ذرا پروموشن کر دی تھی فجر کی، تو کہنے کہ بھائی آپ ہی آئیے، یہاں سے بہت دور ہے، کتنے گھنٹوں لگ جاتے ہیں وہاں پہنچتے ہوئے. خیر میں بھی جنون میں چلا گیا کہ چلو فجر ہو رہی ہے تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. ہوٹل میں جا کے ٹھہر گیا، صبح پہنچ گئے. ہم نے سمجھا تھا کہ بھائی کم از کم یہاں تو 3000 کا وہاں مجمع آتا ہے عاشور کے موقع پہ، تو 3000 کو مومن ہوئے نا. تو ہم نے کہا بھائی 3000 ہے تو 300 تو آئیں گے انشاءاللہ. تو وہاں جا کے دیکھا تو وہی 8-10 لولے لگ رہے. وہ بھی آج جن کو گھر میں جو کھانسنے واسنے کی پرابلم ہے یا مطلب ہاں وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے. ایک اور جگہ ہم گئے، وہ اور دور ہے یہاں سے کوئی 10 گھنٹے. وہاں پر ہم چلے گئے جنون میں. ہم نے جہاز لیا پکڑا، انہوں نے کہا جی بس آپ نے فرمایا تھا صبح فجر شروع ہوئے، فجر میں 4 بندے، 5 میں ہم. میں نے کہا سبحان اللہ. یہ قرآن کی مارکیٹنگ بڑی مشکل ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو آ رہے ہیں. کم از کم درس جاری ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی برکت سے اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی. کیا نام ہے شاہ جی ان کا جو آپ کے وہ جو اٹلی والے؟ سید گلزار کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی والا بیٹا عطا فرمائے گا. اور مزید بھی جن کو اولاد کی خواہش ہے، مولانا وسیم عباس ہیں اور ہمارے ملک وحید حیدری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی والا بیٹا عطا فرمائے. اور جنہیں بیٹے دیے ہیں ان کے بیٹے کچھ نیک ہوں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، کیونکہ یہ وبال جان نہ بن جائے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا بنے، اموالکم اولادکم فتنہ نہ بنے. ہاں آگا یہ بڑی مشکل ہے. اولاد دی ہے تو ایک مشکل، نہیں دی ہے تو ایک مشکل. عجیب ہے. صحت ہے تو مشکل، صحت نہیں ہے تو مشکل. امریکہ آئے تو مشکل، نہ آئے تو مشکل. اچھا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور فالو کیا ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے وہی منتر جنتر منتر، اس کو جو پڑھتے تھے شیاطین جو تلاوت کرتے تھے ان کو فالو کیا. علی ملک سلیمان، وہ ملک سلیمان کے وقت، زمانہ سلطنت سلیمانیہ کے وقت لوگوں نے اس کی پیروی کر لی جسے شیطان پڑھتے تھے، نبی کے پڑھنے والی پیروی نہیں کی. وما کفر سلیمان، اور کہنے لگے کہ سلیمان کافر ہے. وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں تھے، ولکن الشیاطین کفروا، شیطان کافر تھے. شیطانوں نے یہ واویلا کر دیا کہ تمہارا سلیمان بھی کافر تھا ہماری طرح. تو اللہ نے کہا نہیں، وہ تو مسلمان تھے، یہ شیطان کافر تھے. یعلمون الناس السحر، یہ شیطان پڑھاتے تھے لوگوں کو جادو. سحر وہی میجک، ایک وائٹ میجک ہوتا ہے، ایک بلیک میجک ہوتا ہے، ایک عمل الشیطان ہوتا ہے. یہ 3 قسمیں ہیں جادو کی. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ آ گیا نا بابل کا لفظ. وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل ہوا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر. یہ 2 فرشتے تھے، یہ ہاروت اور ماروت، اس کو ہاروت بھی پڑھا گیا ہے، ہاروت بھی پڑھا گیا.
بغیر الف کے. جی ہاں ماروت بھی پڑھا گیا ہے, بغیر الف کے مروت بھی پڑھا گیا. جی ہاں یہ دونوں پڑھے گئے ہیں اور اس کے باقاعدہ معانی لکھے گئے ہیں. مثلا ماروت کا معنی لکھا گیا بغیر موت, بھی مرگی, یعنی جو جسے موت نہ آئے اس کو کہتے ہیں مروت. اور ہاروت کا بھی حاصل لکھا گیا, حاصل جو کہ حاصل ہو, کوئی چیز حاصل ہو. یہ دونوں ہبرو کے لفظ ہیں, عبرانی کے, دو فرشتوں کے نام ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے, حتى يقولا, حتیٰ کہ یہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنة, ہم تو خود آزمائش کے شکار ہیں, ہم تمہیں سکھانے آئے تھے جادو کا علاج اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں جادو سکھا رہے. فلا تکفر, پس کفر اختیار نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجه. فیتعلمون منہما, وہ کوشش کرتے تھے سیکھیں سلیمان کی قوم والے ان دونوں فرشتوں سے وہ چیز یفرقون بین المرء وزوجه جو تفریق ڈال دے میاں بیوی میں. آج کل تو خیر جادو کی ضرورت ہی نہیں, ماشاءاللہ بیویاں خود ہی کافی ہیں تفریق ڈالنے کے لیے. جی ہاں سینکڑوں میں میاں بیوی کے رشتے توڑانے کی سبیلیں ہو رہی ہوتی. جی ہاں تمہارا میاں تو اچھا نہیں, ہمارا میاں تو بہت اچھا ہے, ہمارا میاں تو ہمیں گروسی کے 500 دیتا ہے, تمہارا میاں اگر 200 دیتا ہے ارے طلاق لے لو, کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ 200 بھی کیسے کما رہا ہو. غربت و امارت تو اللہ کی طرف سے, بجائے اس کے کہ مراکز دین کے اندر سینٹرز کے اندر ٹوٹے ہوئے رشتے بچائے جاتے, یہاں جڑے ہوئے رشتے توڑے جا رہے ہیں. جہالت عام ہے, درس ہے کچھ نہیں, تبلیغ دین ہے نہیں, پارٹی بازیوں پہ مولوی رکھنے, خطیب بھی پارٹی بازیوں پہ رکھنے ہیں. اب خطیب کے لیے ایک اور شرط آ گئی ہے کہ ٹیٹوئنگ ہو تو ممبر پہ بیٹھ سکتا ہے آج کل. جی ہاں ٹیٹوئنگ, ہاں, اور باقاعدہ اس نے ہاف سلیو پہنی ہوئی ہو یا نو سلیو ہو تو زیادہ بہتر ہے, اور جین بڑی پینٹ ٹائٹ قسم کی جین ہو تب وہ زیادہ ممبر رسول پہ اچھا لگے گا. جی آج کل تو یہ شرائط آ گئی, اس لیے علماء دین کو بیچاروں کو تو ہٹایا جا رہا ہے. اب آلموسٹ علماء دین تقریباً ہٹ رہے ہیں. اللہ ہدایت فرمائے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے شیاطین من احد کسی کو الا باذن اللہ, مگر یہ کہ اللہ اپنی عنایت کو ہٹا دے. اللہ کے اذن سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے نعوذ باللہ کہ جاؤ شیطانوں جا کے مرغلاؤ نہ. اللہ کا علم یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں ایسی حرکت کروں کہ اللہ اپنی عنایت مجھ سے سلب کر لے, چھین لے, اور وہ کم بخت شیطان جو بیٹھا ہوا ہے فوراً مجھ پہ اٹیک کر دے گا. یہ اذن اللہ سے یہاں یہ مراد ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, اور یہ ایسی باتیں سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, کہ جو خود انہی کو ضرر دیتی تھی اور کچھ نفع نہ پہنچاتی تھی. یعنی یہ جو سیکھ رہے ہیں جادوگر جو سیکھتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے, وہ اپنے خود جہنم میں جاتا ہے. جادوگروں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. ہمارے گاؤں کا ایک جادوگر تھا صدرال کا, میں نے خود اس کے کرتب دیکھے ہیں, عجیب عجیب کرتب تھے اس کے, مگر اس کے بعد جو اس کو عذاب ہوا, کئی سال تک انسیکٹ پڑ گئے اس کے بدن میں, عبرت روزگار بن گیا تھا. گھر والوں نے اٹھا کر گلی پہ ڈال دیا تھا. راستہ گزرتے ہوئے روٹی ایسے ڈالتے تھے جیسے کتے کو روٹی ڈالتے ہیں. یہ اس کا انجام ہو گیا تھا, اب مر گیا ہے. تو یہ لوگ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ان کو ہونے والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور تحقیق انہوں نے جان لیا
لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، انہوں نے وہ سودا کیا ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، خلاق حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا سودا انہوں نے کر لیا، برا معاوضہ لے لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جان لیتے کہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں تو شاید سودا نہ کرتے۔ اتنا تو جانتے ہیں وہ کہ سودا وہ کر رہے ہیں جس کی آخرت میں کوئی قدر و وقعت نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، 103 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ولو کاش، اور کاش انہم آمنو، یہ جادوگر بھی ایمان لاتے، وہ جو موسیٰ والے تو لے آئے، کاش یہ بھی لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو انہیں اللہ کی طرف سے بہترین ثواب ملتا۔ مثوبہ ثواب، یہ ثوب کو ثوب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چھپا لیتا ہے کپڑا، ثوب یہ لباس کو ثوب کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپا لیتا ہے، ثواب چھپا لیتا ہے آپ کو جہنم سے، جہنم سے بھی چھپا لیتا ہے، بدنام ہونے سے بھی چھپا لیتا ہے، بے برکتی سے بھی چھپا لیتا ہے، حادثات سے بھی چھپا لیتا ہے، ناگہانی موت سے بھی چھپا لیتا ہے۔ ثواب یہ ہے، ثوب سے ہے ثواب۔ اللہ تن ڈھانپ دیتا ہے انسان کا، مصیبتیں اس بندے کو کی طرف حصار الہی کی وجہ سے آ نہیں سکتی۔ وہ لباس سے مراد وہ حصار الہی ہے۔ جیسے وضو کے بارے میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ وضو کر کے آپ چلیں تو شیطان کا حملہ نہیں ہوگا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے مولوی صاحبان کی بھی لائن لگی ہوتی ہے نماز کے وقت، بھائی مولوی صاحبان تو پہلے وضو کر کے بیٹھے، بھائی ادھر اذان ہو رہی ادھر لائن لگا کے کھڑے۔ ابھی ایک مولوی صاحب کو ڈانٹ پڑ گئی تھی پچھلے ہفتے، میں نے کہا بھائی یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ باتھ روم یہ پبلک کے لیے ہے، آپ وضو کر کے آیا کریں۔ کہہ لیں اچھا ٹھیک ہے آغا صاحب آئندہ وضو کر کے آئیں گے۔ چاہیے تو مومنین بھی کر کے آئیں وضو، مومنین کو بھی چاہیے وضو، باوضو رہیں ہر وقت۔ ہمیشہ عرض کیا ہے کہ باوضو رہنا ہے امام زمانہ کے فوجی کو ہر وقت۔ اگر آپ امام زمانہ کی فوج بننا چاہتے ہیں ابھی سے عادت ڈالیں وضو کی، باوضو رہے۔ جب امام پاک کا ظہور ہو فوراً مکے پہنچ جائیں گے کیونکہ باوضو ہے، حصار الہی میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ لو کانو سے مراد کاش، پہلے بھی کاش پھر بھی کاش۔ یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جی ہاں، اور اس سے مراد مولا علی ہے، لب لباب مولا علی۔ ما انزل آیۃ من الایمان وعلی رأسها، کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو اور علی اس کے رأس رئیس نہ ہو۔ یہ حضور کی فرمائش ہے۔ ما انزل آیۃ فیہا یا ایھا الذین آمنوا، کوئی ایسی آیت نہیں آئی کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہو وعلی رأسها، اور علی اس کے راس نہ ہو، اصل اس کے علی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا ہاں، اس آیت میں ایک اور پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کہتے تھے راعنا، راعنا اگر مراعات سے ہو تو کنسیشن، بریک۔ جیسے ہمارے راجہ صاحب ممتحن تھے، مثلا پرچے دے رہے تھے ایم اے والوں کے یا بی اے والوں کے، تو کسی نے کہا کہ ذرا رعایت دے دیجیے، وہ ہوتا ہے رعایت، راعنا، ہمیں رعایت دے دیں، ہاں ہاں کہ بریک دے دیں، راعنا بریک دے دیں، ہاں کنسیشن دے دیں۔ اچھا یہ تو ہے مراعات سے اگر ہو، اگر رعونت سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مذاق اڑا۔ بنی اسرائیل رعونت سے کہتے تھے بارلا ہمارا مذاق اڑا، تحمیق ما بکن، تو اللہ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو، بری بات ہے، اللہ کو یہ دعوت نہ دیا کرو کہ ہمارا مذاق اڑا، یہ نہ کہا کرو، کہا کرو انظرنا انظرونا انظرنا،
بارہا ہم پر نظر رکھ. حضور نے فرمایا الہی لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. بارہا ایک لمحے کے لیے مجھ محمد کو اپنی رحمت کی نظر سے دور نہیں کرنا. حضور تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چاہے آزادی کر لیں. بخشے ہوئے اللہ کی نگاہ کہاں جا سکتی ہے؟ ناچ گانے میں جائیں جہاں مرضی جائیں. خاص طور پہ رمضان سے پہلے پہلے ناچ گانوں کی بڑا ہیوی بوجھ ہو جاتا ہے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، تھوڑا سا ناچ گانا کر لو، اور ادھر عید کی رات آئی پھر ناچ گانا شروع. ترکمن میں تو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہاں لڑکیاں لڑکے یہاں پر اللہ کی پناہ جو آدھے ننگے پھر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کوئی ایسا رمضان نہیں گزرا کہ مجھے دعوت نہ دی گئی ہو اس جگہ. مجھے تو سب دعوت دیتے ہیں برکت کے لیے. جی ہاں، کوئی میں نے ایک شاگرد سے کہا کہ آپ شادی میں سنا گئے تھے، کہہ لیں حضور حدیث کے ساتھ پڑھنے گئے تھے. میں نے کہا اس کے بعد سنا کہ آپ اس میں گانے میں بیٹھے رہے. کہ حضور بیٹھے تو ناچ میں بھی رہے مگر تسبیح پڑھتے رہے. سبحان اللہ. کیا ہمارے شاگرد بھی کس اجتہاد کی منزل پہ پہنچے ہیں جہاں استاد نہیں پہنچ سکا ہے. ہم نجف کم میں پڑھنے پڑھانے کے باوجود اس منزل پہ نہ پہنچے جو ہمارے امریکہ والے شاگرد پہنچ گئے. سبحان اللہ. تسبیح کا تو وہاں لطف آئے گا نا جب طواف ناچ رہی ہو تو تسبیح پڑھی جائے. جی اللہ پناہ دے. اسی وجہ سے پھر نمازوں میں نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے پھر بے برکتی ہوگی، اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ رزق نہیں دے گا، پھر گھبراتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ ایک چیز اڈاپٹ کر لے. میں نے تو 90 میں آ کر اعلان کیا تھا، الحمدللہ آج تک میرا تو یہ ہاتھ کھڑا ہے. 90 سے آج تک کوئی بتائے میں نے کسی جگہ گانا سنا ہو، کسی جگہ الحمدللہ میں کسی ڈانس پارٹی میں گیا ہوں، کوئی شخص کہے کسی کی الحمدللہ ناموس پر میں نے نگاہ بد ڈالی ہو، کسی کا پیسہ میں نے کھایا ہو، الحمدللہ. بس ایک پاک صاف زندگی لے کر آیا ہوں. پاک صاف ہوں اللہ کے حکم سے اور چاہتا ہوں اسی طرح یہاں سے رخصت بھی ہو جاؤں. ایک لائن بنا لینا آپ اپنی. یہ نہیں کہ ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تصویر بھی پڑھیں گے گانا بھی سنیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. رات کو کلبوں کے سامنے صبح درس. ہاں بتائیے، اب بتائیں رات کو کلب کے سامنے ہوں گے، صبح درس قرآن میں ہوں گے. وہ تو سواریاں چپا نہیں وہ الگ ہے، وہ بات الگ ہے، اس کو خدا نخواستہ نہیں، وہ مزدوری الگ ہے. آپ دیکھیے کسی کو مکان دیتے ہیں کرائے پہ، وہ اس کے اندر زنا کرے یا عبادت کرے، آپ سے کوئی تعلق نہیں. وہ جھنڈے والے نہ ہو، جی جی. جھنڈے والوں کو نہ دیں آپ، باقی آپ اپنے مزدوری کر رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک سوال یہیں سے میرے ذہن میں اچانک آ گیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، پروڈکٹس ایسی ہیں، انگور اگاتا ہے، ہاں وہ شراب کے لیے بھی ہے، شراب کے لیے ہاں لے جاتے ہیں، تو وہ فروٹ کے لیے بھی ہے، کوئی ایسی بات. لیکن اس کو علم ہے کہ یہ شراب والے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کی وہ اب وہ نہ بیچے، نہ بیچے. نہ بیچے، بالکل نہ بیچے. اور اگر لیموزین والے بھی یا ٹیکسیوں والے، گرین والے یا یلو والے اگر اوائڈ کر سکیں، مثلا رات کو جاب نہ کریں. کلب تو رات میں کھلیں گے نا، دن میں تو نہیں کھلتے نا، تو دن میں جاب کر لیں. رات ضروری کرنا ہے. اگر رات کو مثال کے طور پہ 300 بنائیں گے، دن میں 200 بنا لیں گے، کوئی بات نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو یہاں کلبوں کے سامنے سے بیچارے مولوی سواریاں اٹھا رہے ہیں. ہاں مولوی بیچارے ٹیکسیاں چلاتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں بیچارے. ہاں تو باقی لوگوں کی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اب ہاں ہیلپ کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو نہ کہو بار الہ تو ہمارا تمسخر اڑا، وقولوا انظرنا، کہو بار الہ تو ہم پر نظر رکھ، تیری مہربانی اپنی نظر کرم رکھ. واسمعوا اور سنو، جی لگا کر سنو بھی، توجہ کے ساتھ سنو. قرآن پڑھا جائے تو سنو، تورات پڑھی جائے تو سنو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب کے جو کافر ہیں، وللمشرکین نہ مشرک چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہو، یہ نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے.
वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह साहिब फजल अज़ीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नाअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा। इसमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि अल्लाह कोई आयत मनसूख नहीं करता, अल्लाह किसी आयत को मिटने नहीं देता तुम्हारे ज़हन से, अनलेस के तुम्हारे पास बेहतर आयत, बेहतर निशानी आ न जाए या उस जैसी ना आ जाए कम अज कम। ये मासूमीन के बारे में भी है कि कोई मासूम जाता नहीं जब तक उस जैसा मासूम न बैठा हो। हाँ, ये मासूम के बारे में वाह 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 वाह। जरूर उस जैसा मासूम होगा, या बेहतर होगा या उस जैसा कम अज कम होगा। अल्लाह की जमीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं होगी। इस तरह मौजज़ा, कोई मौजज़ा अल्लाह नहीं लेता, या उस जैसा दोबारा दे या उससे बेहतर दे। बेटा मर गया किसी का, अल्लाह ताला उससे बेहतर बेटा देगा या उस जैसा कम से कम देगा। जाब छिन गया किसी का, अल्लाह वैसा जाब देगा या बेहतर देगा। ये आयत से मुराद उमूमी ले तो आयत से मुराद नेमत, मौजज़ा, करामत, बरकत, और अगर खुसूसी में तो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अंबिया और आइम्मा, औलियाउल्लाह। मरियम चली गई, फातिमा दी, बेहतर है। ईसा चले गए, हुजूर दिए, बेहतर है। हारून चले गए, अली दिए, बेहतर है। सारे चले गए, महदी है, कम से कम उन जैसे तो है, इस्मत के अंदर उन जैसे है। मा नंसख़ मिन आयतिन, नहीं मनसूख करते हम आयत, अल्लाह फरमा रहा है। कोई आयत मनसूख नहीं करते। जैसे वो आयत मनसूख हो गई थी ना, याद है आपको, वो प्राइवेट गुफ्तगू करने वाली आया नजवा, हाँ, वो मनसूख हो गई, कोई बात नहीं, वो मनसूख हुई। उसके बाद बड़ी आयतें आई, ज़कात की आयतें आई, खुम्स की आयतें आई, सदकात जारियात की आयतें आई, वगैरह वगैरह। और उनसे एक दफा कहा था, मन जा बिल हसनत फलहु मिस्लुहा, जो एक नेकी करेगा उसके लिए उसी जितनी नेकी होगी। फिर कहा खैरुन, उससे बेहतर होगी, फलहु अशरु अम्सालिहा, कहा 10 के बराबर हो। देखिए वो पहली कैंसिल हो गई ना, एक नेकी करेंगे तो एक मिलेगी, वो कैंसिल हो गई। अब कौन सी आ गई, एक करोगे तो 10 मिलेंगी। अब रमजान में देखिए, रमजान में एक करोगे 70, एक करोगे, एक फर्ज पढ़ोगे 70 के बराबर, एक आयत पढ़ोगे खत्म कुरान के बराबर। रमजान में एक आयत खत्म कुरान के बराबर। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चलते फिरते पढ़ते रहे, याद है ना, 1000 दफा रोज पढ़ ले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1000 खत्म कुरान हो गया। बताइए, जमाने तालिब इल्म में हमारे एक दोस्त थे, अभी वो मिले भी हमें इस्लामाबाद में, बड़े मुजतहिद ज़हन के थे, पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर ज़हन उनका मुजतहिद था। तो उनको किसी ने 50 साल की नमाजें दी इजारे की। हम तालिब इल्म हैं तो हमें जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो नमाजें इजारे की पढ़ते थे या रोज़े इजारे के रख लेते थे। अमेरिका में तो अल्हम्दुलिल्लाह रवाज ही नहीं ना इजारे की नमाजें पढ़ाने का। यहाँ तो मरहूमीन के लिए वक्त ही नहीं किसी के पास। यहाँ तो हमें एक बंदे ने दी थी 50 साल की, उसने पैसे ही नहीं दिए किसी के लिए। वो बेचारे गरीब को हम तय करना, बिल्कुल तय करना, और क्या। यार इसी चला दे, फिर आपको बताते हैं, जरा खत्म भी हो रहा है दर्स, बस बिल्कुल तय करना, ये तय करना। ये जो एक लोगों का गलत एक है ना कि जी वो पैसे तय कर रहे हैं, लेकिन तय क्या, भाई मजदूरी कर रहा है बेचारा बंदा। वो 50 साल की आप 100 के एतबार से हम तो $100 लेते हैं एक साल के। गरीब बेचारे लोग हैं ना तो 100 में भी पढ़ देते हैं बेचारे। तो अब 50 साल की कितनी हो गई, 5000, नहीं 5000 बस। तो 5000 दे दें, 50 साल की पढ़वा देंगे मरहूमीन के लिए, जिंदा के लिए नहीं है, मरहूमीन के लिए। ठीक है। तो उन साहब ने क्या किया कि उनको नमाजें मिली 50 साल की,
وہ آئے, انہوں نے آ کر, ہم اترے ان کے ٹرین سے, گاڑی سے, تو پتہ چلا کہ 50 دیگیں پک رہی, بس 50 دیگیں پکوائی اور کہا کہ فاتحہ پڑھ لو, قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اگر اتنے ہی اچھے ہوتے تو خود پڑھ کے جاتے. اب ایسے بھی مجتہد طبیعت کے, نعوذ باللہ, یہ مذاق میں کہہ رہا ہوں مجتہد, ویسے مجتہد تو پاک صاف ہوتے ہیں بیچارے, نیک ہوتے ہیں. یہ تو شرارتی طبیعت ہے گویا, اپنے آپ کو جو نعوذ باللہ من ذالک, حقوق الناس ہیں, پکڑے جائیں گے, پھڑے جائیں گے. وہ مجتہد کہنا جیسے کہہ نہیں دیتے فلاں صاحب اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے نا کوئی. یہ سب ہمارے شاگرد سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مجتہد طبیعت ہم کہہ رہے ہیں وہ ان پڑھ مجتہد ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں علامہ اس کو کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو, جو سب سے بڑا جاہل ہو اس کو علامہ کہتے ہیں, ہے نا, جو آیتیں غلط پڑھے اس کو علامہ کہتے ہیں. تو ذرا سا مذاق بھی رکھنے دیا کریں نا, ورنہ آپ تو ویسے سو رہے, تو اگر مذاق نہیں ہوگا تو بالکل سبھی سو جائیں گے. ہاں, تو جو جاگ رہے ہیں کم از کم ان کو تو آپ, کیوں شاہ جی ناشتہ آپ کا آ چکا ہے, بس آخری آیت پڑھیں اور بس اس کے بعد آپ ناشتے کی خدمت میں پہنچیں. ما ننسخ من آیت او ننسها, نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت, اور ننسها, نہیں ہم تمہارے اذہان سے مٹاتے ہیں. نسیان سمجھتے ہیں نا, بھلا دینا, ہم بھلاتے بھی نہیں تمہارے ذہن سے. ناتے بخیر منہا, مگر یہ کہ ہم خیر لے آئیں, بہتر لے آئیں. اور مثلہا, یا اس جیسی کم از کم ضرور لے آتے ہیں. مثلا اب نذیر چٹھا اپنے باپ جیسا بنے نیک, یا باپ سے بہتر بنے, اور اس کا بیٹا حسن چٹھا اس سے بہتر بنے, یہ بھی ہے. تب تو پھر ہے بات. میرا باپ اگر اول وقت میں نماز پڑھتا تھا اور میں کہوں کہ کوئی بات نہیں, شادی ہے, آج نماز رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں, نماز تو ہر روز ہے, شادی تو کبھی کبھی, نعوذ باللہ من ذالک. شادیوں میں نے 98% لوگوں کو بے نماز پایا ہے, 98%. میں خود آئی وٹنس ہوں بعض جگہوں پہ, نکاح پڑھتا ہوں, 11:45, 12:30, 12:15 تو گھر جاتے ہیں. تو کہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ کے حضرت علی ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رات کو واپس پلٹا دے گا؟ آخر کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ بتائیں نا, ہمیں بتا تو دیں. یہاں پر ایک صاحب ہے آگا کے بھی جاننے والے خاص, ان کو میں نے 3-4 دفعہ کہہ دیا غلطی سے کہ بھئی نماز میں آیا کرو, فجر کی نماز ہوتی ہے. آج کل وہ ہمارے خلاف سٹوروں میں کھڑے ہو کر پراپگنڈے کر رہے ہیں. بتائیے, نماز نہ پڑھنے کا بہترین بہانہ ہے مولانا کے خلاف پراپگنڈا, مسجد کے خلاف پراپگنڈا. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. حرام غذاؤں کے اثرات عجیب و غریب ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر. جی ہاں, ملینز کے سینٹر بنے ہوئے, فجر کے وقت الو بول رہے ہیں, ساتھ میں لوگ بھی رہتے ہیں, 20, 25, 30 لوگ تو ہر سینٹر میں آ جائیں, الو بول رہے ہیں. کیونکہ ہمارے کرائٹیریاز چینج ہو چکے ہیں. ہم ایک نیا اسلام یہاں لا رہے ہیں, ایک نئی شریعت بنا رہے ہیں. حضور کی شریعت تو وہ تھی کہ فجر کی نماز اندھے سے بھی ایگزمپٹ نہیں, نابینا بھی رسی پکڑ کے آئے, رسی آئے ضرور. اور ہم ہیں کہ ہمارے سینٹر جو ہے وہ ابنڈنٹ پراپرٹیز پڑے ہیں, یا جمعرات کو کھلیں گے وہ بھی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے. کل ہمارے ایک جگہ ہم گئے تھے ماشاءاللہ, وہاں پر بھی بڑے فن خان تھے, وہ 14 بندے تھے شاہ جی. کل مغرب کے وقت 14 بندوں نے نماز پڑھی, ویکینڈ پہ بڑے سینٹر میں 14 بندے نماز پڑھی. میں نے کہا ہر جگہ ایوریج یہی ہے, 12-14, 12-14, 12-14 بس. ہاں وہ ٹھیک ہے, شاباش شاباش. اس طرح پہ اللہ ایک ہے, ایک ہی رہے, بس مولانا ہی پڑھتا رہے. ہے نہیں, آغا اصل میں امام بارگاہوں کے متولی بھی مقصر ہے یا قاصر ہے, مولوی صاحبان مجھ جیسے بھی قاصر و مقصر ہے, اہل ایمان, اہل تقوی, اہل خیر وہ بھی قاصر و مقصر ہو رہے ہیں. اس میں ان سے بھی خطا ہو رہی ہے. پیرنٹس بھی غلطی کر رہے ہیں, میاں بھی غلطی کر رہے ہیں, بیوی کو نماز کا نہیں کہہ رہا, بیوی غلطی کر رہی, میاں کو نماز کے نہیں کہہ رہی. اب دیکھیے, یہ جیسے پکنک پہ پکنک قضا نہیں کرتے,
سال میں ایک دفعہ ہی صحیح آ جائیں عورتیں جماعت کی نماز پڑھ لیں، مجالے سال میں کبھی نہ جماعت کی نماز پڑھیں. وہ خوش ہیں کہ سینٹر بنا نہ ہو تاکہ کہیں نماز نہ پڑھنی پڑ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ خوش ہے اس بات میں. اللہ تعالیٰ ہی سمجھے ان سے بھائی. ہے تو مجالس میں 1000 ہوتے ہیں، نماز میں اگر 10 ہیں تو فیل ہے نا آپ. وہی تو عرض کر رہا ہوں. وہی تو پھر آپ پوچھتے ہیں وہ نام نہیں لیتا کہ فلاں ملک والے بڑے لوگ ان سے ڈرتے ہیں. وہ ملک والے ایسے ہیں ان کا کوئی بندہ بغیر تہجد کے نہیں ہوتا. اس ملک والوں کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں تہجد کے وقت لائٹ نہ جلتی ہو. ہم کیا کمپیریزن کریں گے ان کے ساتھ؟ تو یہ تھوڑا سا تربیت میں بھی تو غور کریں نا. اب تو بدقسمتی سے جو اب روش چل گئی ہے امریکہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اب تو بالکل رہتی سہتی کسر بھی یہ سینٹرز کی انتظامیہ نکال رہی ہے. ایسوں کو بٹھاؤ کہ جو نو سلیوز پہن کے بیٹھے، ٹیٹوئنگ ہو ان کی باڈی پہ، ٹائٹ پینٹیں پہنے، ان کو بٹھاؤ ممبروں پہ. علماء کو تو دور کر دو ممبروں سے. جی ہاں، تو یہ اس سے تو اور بربادی ہونے والی ہے. ایسوں کو ممبروں پہ بٹھاؤ جو امر نہی کی بات ہی نہ کرے، نماز روزے کی بات ہی نہ کرے. آپ کے سامنے ہیں یہ ایک دو لوگ، ان کو میں نے صرف میرا یہ قصور ہے، اللہ گواہ ہے، یہ قرآن سامنے ہے. یہاں پھر رہے تھے تو میں نے کہہ دیا کہ فجر کی نماز ہوتی ہے. بس اس سے غصہ آ گیا ان کو اور اپنا بولنا شروع کر دیا کہ یہ اسٹوڈیو زیادہ ہے، سینٹر کم ہے، یہ مسجد کم ہے، اسٹوڈیو زیادہ ہے. بھیا مسجد الحرام سے بھی وہ بھی اسٹوڈیو ہے، وہاں سے بھی دنیا کو نماز دکھائی جاتی ہے. کچھ عقل کرو. مخالفت کی وہی وجہ بھی ہوتی ہے کہ مخالفت کی. چندہ زیادہ مانگتے ہیں. کہاں چندہ مانگتے ہیں؟ دیتا ہی کون ہے چندہ؟ مانگتے ہی کون؟ شاباش شاباش. دیکھیے جو انچارج ہے وہی مخالف ہے. دیکھیے ماشاءاللہ کتنا دیانتدار ہے اللہ تعالیٰ. مانگتے ہی کیا مانگنا ہے؟ مولانا زندہ باد، مولانا دیتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں سے ادھار اٹھا کے دیتے رہیں گے. جی. سب سے زیادہ مخالفت اس کی ہوگی امریکہ میں، بلکہ دنیا میں، جو لوگوں کو کہے گا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نیک بنو، اولادوں کی تربیت کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبتیں نہ کرو، تہمتیں نہ لگاؤ، نامحرموں کو نہ دیکھو، نجس نہ رہو، شراب نہ پیو، حرام نہ کھاؤ، ڈانس نہ دیکھو. اس کی مخالفت ہوگی. اور جو یہ سب کچھ نہیں کہے گا، میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا ایک دفعہ، تازہ میں خطیب بنا تھا، ذرا تازہ سمجھ لے کہ علامہ بنا تھا یوں کہوں میں. اب تو ہماری تنزلی ہو گئی نا کہ علامہ سے ہم تو نیچے آ گئے. ایک زمانے میں ہم بھی علامہ رہے ہیں. جی ہاں، جب ہم بھی نماز روزے کی بات نہیں کرتے تھے، ہم بہت بڑے علامہ تھے اس وقت. تو ہم نے ابا جی سے پوچھا کہ آپ کی مخالفت کیوں ہے؟ کہا کہ جس دن نماز کی بات کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا، ہم زندہ ہو یا نہ ہوں. اب ڈیلی جواب مل رہا ہے. نماز کی آپ بات نہ کریں قوم خوش ہے. بے پردگی کی آپ بات نہ کریں. اب فیس بک نے جو جنازہ نکال دیا ہے غیرتوں کا، فیس بک پہ استغفر اللہ بڑے بڑے اشراف کی بیٹیوں بیویوں کی تصویریں. اس کل کی بات ہے، میں جہاں تقریر کرنے گیا ہوا تھا، پبلک کے سامنے مجھے آ کے بیوی کی تصویر دکھا رہا ہے ایک بندہ کہ یہ میری بیوی ہے حضور. میں نے کہا دفع ہو جاؤ سامنے سے، بہت بڑے گناہ میں سب کو مبتلا کر رہے ہو. اس کو کہو کہ یہ ڈھک کے رکھے سر. پبلک میں دکھا رہے ہیں یہ. اب وہ فیس بک کے اوپر پبلک میں دکھایا جا رہا ہے. آدھا بدن ننگا ہے عورتوں کا، پبلک میں دکھایا جا رہا ہے. ہاں، فیس بک نے جنازہ نکال دیا نا. وہ ڈالنے کا مقصد یہی ہے. اور نہیں یہ مقصد نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، بے وقوفی ہے. یہ مقصد بالکل نہیں ہے، پاگل پنا ہے، بے وقوفی ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ نماز کی وجہ سے میری مخالفت کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ بیچارہ دشمن نہیں ہے. آپ کا فرض ہے اس کو سمجھا بجھا کے لے آئے. شاہ جی نے تھوڑا سا سمجھایا ہے، اب ماشاءاللہ اوقات ٹھیک ہو گئی ہے. تھوڑا سا شاہ جی نے سمجھا دیا ہے، بس تھوڑا سا سمجھانا چاہیے. کل بتایا نا شاہ جی، کل کتنے گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ صفائی کی ہے سینٹر کی. کہاں تھے چٹھا صاحب؟ پوچھیں ان سے. کل ہم صبح سے لگے ہوئے تھے یہاں پر. میں یہاں سے 3 بجے گیا ہوں، سینٹر کی صفائی کی ہے پوری. پوچھیں شاہ جی سے. خود کارٹون اٹھائے ہیں، خود گھر بھی اٹھایا ہے،
खुद जो ज़ईफ कुरान थे, ज़ईफ जो वर्के थे, सारे किए, क्योंकि रमज़ान आ गया है ना, तो ज़ाहिर है कौम के पास तो वक्त नहीं है, तो चलो जो हमसे हो सके हम खिदमत के लिए तैयार है। फिर भी हमारे जफर शाह साहब का गुस्सा हम पे खत्म नहीं होता। अब किधर जाए आगा आप बताए ना, उसके बावजूद भी गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। भाई बेचारे 6, 7, 8 घंटे आपकी मजदूरी की है मस्जिद में से, पूछे शाह जी से, बाथरूम साफ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे बेसमेंट साफ किया है, किया कि नहीं शाह जी, गवाही देना। और हमारे इंतजामिया पूछ रही है कि अनवर शाह कहाँ थे, मैंने कहा अनवर शाह नौकर नहीं है, वो सैयद की मेहरबानी है, बेचारा वो कर रहा है, आप सबको करना चाहिए। इस तरह नहीं एक बंदे आपने सबको मौलाना बनाया हुआ, अनवर शाह को भी मौलाना बना दिया आपने, तो भाई मौलाना हमारा नौकर है, सारे ही नौकर है। अब खुदा का खौफ करें, इस तरह ना करें। बहरहाल मैं तो खुश हूं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 14वां साल सेंटर को लग गया है, आज तक मैं ही झाड़ू देता हूं, कल भी झाड़ू मैंने दिया है, झाड़ू टूट भी गया है क्योंकि अनाड़ी हूं शादी बड़े गुस्से में भी आए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह आखिरी दिन पर झाड़ू दूंगा, मुझे खुशी है। मगर आपसे भी कहूंगा कि आप भी नवाब न बने, आप भी सेंटर की खिदमत करें। राय साहब असल ये है, ये भी जरूर कहूंगा, इनके 3 भाई डीसी थे, पूछे इनके वालिद क्या कहते थे कि फर्श अज़ा डिप्टी कमिश्नर उठ गई, उठ मेरा बेटा उठ साफ कर, बीबी पाक की औलाद का जो फर्श बिछा है झाड़ू दे। अल्लाह ने देखिए नवाज भी दिया, अल्लाह नवाज देता है। आप सबसे ख्वाहिश करूंगा सेंटर में आके नवाबी ना करें। नवाबी जफर शाह जी की मदीना सईदा में, सेंटर में कोई नवाबी नहीं। चलिए खत जी, आज कभी कभी होता है ना, वो कभी रदीफ काफिया किसी तरफ ढलक जाता है। माशाल्लाह आपके दर्स की ब्यूटी भी सुन लें। ऑस्ट्रेलिया वाले, लंदन वाले, इराक वाले, ईरान वाले, इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि काश हम भी इस दर्स में होते। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है दर्स का, खास तौर पे आप जो शागिर्दों की बात करते हैं। मैंने कभी देखिए मौलाना इमाम साहब ने कहा था मुझे ऐसे असहाब दिए जैसे मेरे बाप को नहीं दिए, मेरे नाना को नहीं दिए, मेरे भाई को नहीं दिए। मुझे भी ऐसे शागिर्द मिले हैं जैसे आयतुल्लाह बशीर को भी नहीं मिले, आयतुल्लाह सिस्तानी को भी नहीं। मैं अपने शागिर्दों पे प्राउड हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई आयत मनसूख नहीं करते, ये नबी को कहा जा रहा है, हमें पहुंचाया जा रहा है। और उनसे ना आयत भुलाते हैं, नाते बखैर मिनहा, अल्लाह के अच्छी ले आए और मिसले आ या उस जैसी ले आए। देखिए ना, इसी से राजा साहब इसी से निकलेगा खैर का लफ्ज आ गया ना, ब्यूटी देखे खैर ले आते हैं। देखें बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है। हमने सारे मासूम ले लिए तो खैर तो है, इल्ला खैर, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर। ठीक है, अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या मेरे हबीब आप नहीं जानते? हमें कहा जा रहा है, हबीब को नहीं। वो असल में हमें कहना है, हबीब को इस्तेमाल किया है, हबीब को कह के, जैसे जफर शाह को कह के सुनाना पूरी दुनिया को है। ये नहीं कि जफर शाह को बेचारे नवाबी कर रहे हैं यहां पर, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुनाना सबको यह है कि जहां जहां जफर शाह बैठे हो वो घबरा जाए दर्द सुनने के बाद कि उठो भाई झाड़ू पकड़ो यार, झाड़ू पकड़ो। इसलिए कि झाड़ू देने से अल्लाह ताला वक्त लगाएगा। झाड़ू देंगे मस्जिद का तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें हादसात से बचाएगा, अमराज से बचाएगा, हमारी औलादों को बचाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज। इस बलद कुफ्र व इल्हाद में जहां हराम खोरी टॉप पे जा चुकी है, फिर भी हम कलमे हक कह तो रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, कल मैं आया हूं तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव से, आज मुझे जाना है। कल मैंने मगरिबैन पढ़ाई थी माशाअल्लाह 3 घंटे दूर, आज मैंने 1 घंटे 1.25 घंटे पे जाके ज़ोहरैन पढ़ानी है, फिर मैंने 5 घंटे पे जाके मगरिबैन पढ़ानी है, और इंशाअल्लाह फिर मैंने 4 घंटे पे जाके कल फजर पढ़ानी है मैसाचुसेट्स में। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी अल्लाह देखे ना, बरकत तो हो रही है ना कि हर नमाज जमात से पढ़ा रहा हूं, खास 14 बंदों को नहीं सही, 13-14 सही, मगर पढ़ा तो रहा हूं ना कम से कम। ये तो क़यामत के दिन कह सकता हूं कि बारेला इस बुरी मार्केट में भी तेरे कुरान को खोल के भी बैठता था,
लोगों की मिन्नतें समाजतें भी करता था, लोगों की गालियां भी सुनता था, लोगों की मुखालफतें भी सुनता था, प्रोपेगेंडे भी सुनता था, तेरे कुरान के लिए दावत देता था और गालियां सुन के भी तेरी नमाज जमात के लिए कोशिश तो की थी। अल्लाह ताला आज के दर्स का सवाब जनाब सैयद जफर शाह साहब आफ मदीना सईदा के मरहूमीन खास तौर पे नसर शाह को इसाल फरमाए, आगा बरकत अली के मरहूमीन खास तौर पे इनके कजन यूनुस को इसाल फरमाए, हाजी मोहम्मद नजीर चट्ठा के मरहूमीन खास तौर पे इनके चचा मेरे भाई मरहूम मगफूर गुलाम नबी चट्ठा को इसाल फरमाए, और हमारे जाकिर आले मोहम्मद मकसूद जाफरी साहब के मरहूमीन, इनकी बेगम के मरहूमीन, सैयद सखी हुसैन शाह के मरहूमीन खास तौर पे इनकी मरहूमा बेगम को इसाल फरमाए, अख्तर अब्बास जो इन ट्रांसमिशन को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं इनके मरहूमीन को इसाल फरमाए। आज के दर्स का सवाब अली अकबर सैयद को ईसाल हो जो अनवर शाह और असगर शाह के मरहूम भाई और इनके वालिदैन को, इनके वालिद को और इनके दादा वगैरह को और इनकी वालदा को अल्लाह सेहत दे, और जुबैर गोंदल को जो कि पक्के नमाजी हैं अल्लाह ताला इनके मरहूमीन को इसका सवाब पहुंचाए। हाजी इम्तियाज हुसैन शाह नकवी के मरहूमीन को खास तौर पर इनके वालिद साहब किबला सैयद विलायत हुसैन को इसाल फरमाए, और हमारे प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब के वालिद हजरत जौहर निजामी और इनके मामू और इनके अज़ अक़रबा भाई साहिबान और मुझ फ़कीर के वालिद मेरे चचाओं, मेरे मामू, मेरे अज़ अक़रबा सबको ईसाल हो, और जो आज के दर्स में नहीं आ सके पहले आते हैं उनके मरहूमीन को भी पहुंचे, जो अलमहदी में पहले होते थे आज नहीं उनको भी पहुंचे, और आगा हमारे जितने भी आगा हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आगा बरकत को भी अल्लाह सलामत रखे, और हाँ आगा यूं जितने भी हैं, और आगा हमारे खास जो शागिर्द हैं आगा मुख्तार हुसैन, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को हल करे, खास तौर पे अल्लाह ताला उनको मस्जिद में सेहत के साथ आने की तौफीक खैर दे, और दरस कुरान के अंदर भी, और हमारे आगा नफीस को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो तशरीफ लाए और दर्स में भी और नमाज में भी अल्लाह उनको ले आए। आगा सजाद भी जल्दी खैरियत से वापस आए, और अभी जो आगा जो अभी भागना शुरू हुए हैं उन आगा को भी अल्लाह ताला वापस नमाज और मस्जिद में ले आए। अल्लाह ताला हमारे तमाम आगों को भी गैर आगों को भी इंशाअल्लाह नमाज में, कुरान में, सेंटर में शिरकत की तौफीक खैर मरहमत फरमाए। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस वक्त जो इराक के अंदर शिया यानी अली पे मुश्किल घड़ी है उनको इस मुश्किल घड़ी में इस्तिकामत अता कर, बहरैन के शियों को इस्तिकामत अता कर, शाम के अंदर हुकूमत को स्टेबल फरमा, अलकायदा को इन ममालिक से तहस व नहस फरमा और इनका इखराज फरमा। बहरहाल एक ऐसा मुल्क है कि जो सब टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, उस मुल्क को कायम रख मगर हुकूमत को खत्म फरमा। बहरहाल तुझे वास्ता अपनी इज्जत व जलाल का हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। तेरे कुरान के सामने है, लोग सो रहे हैं, बारह तू गवाह है, और हम इस वक्त जाग कर तेरे कुरान की ज़ियारत कर रहे हैं। कम से कम जो जाग कर तेरे कुरान की ज़ियारत कर रहे हैं उनको आंखों की बिनाई से महरूम न करना। मेरे भतीजे शहजाद को भी आंखों के आर्जे से मुकम्मल तौर पर निजात अता फरमा। एक बहन है मेरी तलत फातिमा जिनको 90% अल्हम्दुलिल्लाह वजीफे से बिनाई मिल गई है, जो 10% नहीं है वो भी अता फरमा। बारह तेरे कुरान के सामने तुझसे भीख मांगते हैं, आज तक के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा, हाजरीन की लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। बारह अलमहदी सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। बारह जो नमाज में नहीं आ सकते उनको नमाज में आने की तौफीक दे, जो कुरान नहीं खोल सकते उनको कुरान खोलने की तौफीक दे, मोमिनीन को अपने बच्चों को भी दरस कुरान में लाने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। आने वाले रमजान की बरकतों, नेमतों, इनायतों से हम सबको नवाज देना। अलमारी सेंटर में जो प्रोग्राम होगा रमजान का उसको कामयाब व कामरान फरमाना, मोमिन को सिपारे में आने की तौफीक अता फरमाना, मोमिन को नमाज जमात में आने की तौफीक अता फरमाना, मोमिन को बेहतरीन इफ्तार लाने की तौफीक अता फरमाना। अल कुरान सेंटर पेंसिल्वेनिया में भी मोमिनीन को इसी किस्म की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाना। हुसैनिया जहां मैं जा रहा हूं पास मोड़ में, वहां के मोमिनीन को भी हम पर गुस्सा न करने की तौफीक अता फरमाना, क्योंकि गुस्सा जो होता है नमाज की वजह से, या अल्लाह इस गुस्से में कमी अता फरमा। या अल्लाह अगर किसी का मैंने कोई हक लिया हो तो तू भी माफ फरमा, रद्द मजालिम कर दे,
اور नाहक अगर मुझे तंग कर रहे हैं तो इनको नसीहत फरमा, इनको हिदायत फरमा, और मुझे इस्तिकामत अता फरमा कि मैं नमाज का पहले से ज्यादा प्रमोटर हो जाऊं और कुरान का पहले से ज्यादा प्रमोटर हो जाऊं। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे सैयद सखी हुसैन शाह जो पूरे सखावतुल कुरान के 25 दरसों में माशाअल्लाह स्पॉन्सर रहे ब्रेकफास्ट के, इनकी तौफीकात आलिया में इजाफा फरमा और इस दर्स को इंशाअल्लाह रमजान के बाद बड़े आसान अंदाज में कायम दायम फरमा और फजर की नमाज को, पांचों नमाजों को कायम दायम फरमा। ब्रुकलिन के मोमिनीन बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, इनको और नेक और अच्छा बना। ब्रुकलिन की औरतें बड़ी नेक हैं, बड़ी अच्छी हैं, इनको और नेक और अच्छा बना। प्रोग्राम के बाद इन औरतों को, मर्दों को सेंटर को साफ करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह कल मैंने सेंटर साफ किया है, इस तरह हर बंदे को मौलाना की मेंटालिटी अता फरमा। और बारेला गवाह है ना, तेरे सेंटर को साफ किया है, कोई नवाबी नहीं दिखाई। कयामत के दिन जब सर मेरा झुका हुआ हो तो उस सर को उठा देना अपने घर के जारूफ कश की वजह से, अपने कुरान के खादिम की वजह से और अपने बरगुजीदा मोहम्मद व आले मोहम्मद के एक अदना से गुलाम की वजह से। या अल्लाह मेरी वालदा को भी, मेरी बहन को भी शिफायात फरमा, सुंदुस चट्ठा को भी शिफायात फरमा, चट्टा साहब की जो दूसरी बच्ची है उसको भी शिफायात फरमा, सैयद साहब की वालदा माइदा को और सैयद सखी शाह साहब की मदर अल्लाह को शिफायात फरमा। आगा बरकत के फर्जंद को इनसे जल्द मिला दे और हमारे जफर शाह साहब की जो हाजात शरइया है ये भी पूरी फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता, हमारी आखिरी दुआ ये है जब इमाम ज़माना तशरीफ लाए उस वक्त हम जिंदा हो या अगर मर गए हो तो कब्रों से उठाकर इमाम का चेहरा देखने की तौफीक अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।